السلام علیکم دوستو، کرونا نے پوری دنیا کی اکانومی کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا اور اس نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی بہت منفی اثرات چھوڑے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے ملک کی شرح نمو منفی 0.4 تک جا پہنچی۔ ان حالات میں پیش کیا ہوا بجٹ آخر عوام کے لیے کس طرح مفید ہے اور اس بجٹ کے عام آدمی کی زندگی کے اوپر کیا اثرات ہونے والے ہیں، یہ اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس بجٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ اس کے علاوہ ڈائٹ فوڈ اور بچوں کی خوراک جس میں خشک دودھ شامل ہیں کے اوپر عائد امپورٹ ٹیکس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ لوکل مینوفیکچرنگ موبائل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سیلز ٹیکس تھا موبائل انڈسٹری کے اوپر، اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب ان کرونا کے حالات میں سب سے زیادہ متاثر ہوٹل انڈسٹری ہوئی ہے، کیونکہ ٹورزم بالکل ہی نیچے گر گیا ہے۔ ہوٹل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر عائد جو ٹیکس تھا جس کی شرح 1.5% تھی، اس کو 1.5% سے کم کر کے 0.5% کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آٹو رکشاز تھے اور 200 سے کم سی سی موٹر بائکس کے اوپر عائد ایڈوانس ٹیکس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء اور کھانے پینے کے پروڈکٹس کے ریٹس میں کافی زیادہ رد و بدل کی گئی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک ٹیبل شو ہو رہا ہے جس کے اندر ایک طرف وہ اشیاء ہیں جن کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں تو دوسری جانب وہ چیزیں ہیں جن کے ریٹ کم کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت گوشت سے ریلیٹڈ پروڈکٹس اور دودھ سستے کر دیے گئے ہیں۔ ربڑ، سیمنٹ اور موبائل فون کے ریٹس کو بھی کم کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب انڈے، سگریٹس، سگار، انرجی ڈرنکس کو مہنگا کر دیا گیا ہے۔ شوگر کے ریٹ کو تعین کرنے کے لیے فکس کرنے کے لیے 70 kg کا ریٹ فکس کیا گیا ہے، اور اس معاملے میں جو منسٹری ہے اس نے آلریڈی شوگر ملز کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ شوگر کے ریٹس کو 70 روپے kg تک کیا جائے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمت پہلے سے ہی 75 روپے فی لیٹر مقرر ہے، حالانکہ پیٹرول مل نہیں رہا پمپس کے اوپر، لیکن یہ ریٹ فکس کر دیا گیا ہے۔ اس 7.2 ٹریلین روپیز کے بجٹ کا سب سے مین عنصر کرونا ریلیف پیکج ہے۔ اس پیکج کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس کا کل تخمینہ 875 ارب ہے اور اس نے کافی زیادہ سیکٹرز کو ٹچ کیا ہے، جس میں دیہڑی دار طبقہ، یوٹیلیٹی سٹورز، میڈیکل ایکوپمنٹس، گیس اور الیکٹرسٹی کے بلز بھی شامل ہیں۔ اب اسی کرونا ریلیف پیکج کا ایک حصہ وہ 12,000 روپے تھے جو غریب عوام کو 3 مہینے تک کے لیے دیے گئے تھے، اور یہ اب اسی پیکج کی اگلی کڑی ہے۔ اس کی تمام ڈیٹیلز اس ٹائم آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت ہمارے ملک میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ان کرونا کے سخت حالات میں بھی ایگریکلچر پاکستان کا وہ واحد شعبہ ہے جس نے ترقی کی ہے۔ اس سال میں، اس فسکل ایئر میں ایگریکلچر کی گروتھ 2.6 تک رہی ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے تقریباً 10 ارب روپے اس بجٹ میں ایگریکلچر کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور کسانوں کو اس میں سبسڈیز دی جانے کی توقع ہے، اور 2.9% ہمارا ہدف ہے گروتھ کا اس سال کا ایگریکلچر کے اندر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور بہترین پیداوار دینے والی زمین رکھتا ہے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ایگریکلچر کے اوپر اس سے زیادہ فوکس کریں اور اپنے بجٹ کے اندر ایک اچھا اور اس سے بڑا حصہ ایگریکلچر کے لیے دیں، جس سے کسان کا فائدہ ہو سکے۔ ایجوکیشن کا اس بار کا بجٹ 5 ارب ڈالر ہے۔ یہ رقم سکولوں کی ترقی اور ایجوکیشن ویلفیئر کے اوپر خرچ ہوگی۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 64 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، اور یہ رقم پچھلی بار سے 5 ارب روپے زیادہ ہے۔ اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے بجٹ جو کہ 1.2 ٹریلین روپیز ہے اور ایجوکیشن کے بجٹ کے اوپر سخت ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ ایک بات کا آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈیفنس یا فوج ایک وفاقی ادارہ ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن صوبوں کو جا چکی ہے۔ یہ جو ایجوکیشن کا بجٹ جو اس وفاقی بجٹ کے اندر بتایا گیا ہے، یہ بیسیکلی فیڈرل ہے، اور یہ فیڈرل اداروں کو کور کرتا ہے۔ ایجوکیشن کا بجٹ اس کو پلس کر کے ان پروونشل بجٹ کے ساتھ ملایا جاتا ہے جو کہ صوبوں نے ابھی پیش کرنا ہے، اور یہ ٹوٹل بجٹ کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اور وفاق نے جو آرمی کا بجٹ رکھا ہے، اس کے اندر صرف 11 سے 12% انکریز کیا گیا ہے، کیونکہ پچھلی بار فوج نے اپنے بجٹ کا، آپ کو یاد ہی ہوگا، ایک حصہ اپنی تنخواہیں کم کر دی تھیں، اور اپنے بجٹ کے اندر، آرمی بجٹ کے اندر، ڈیفنس بجٹ کے اندر کوئی بھی انکریز یا انکریمنٹ نہیں مانگا تھا۔ اوورآل یہ ایک بیلنسڈ بجٹ ہے، لیکن آج بھی یہ سارا کچھ آن پیپر ہے۔ جو یہ سال آگے بڑھے گا، ہمارے سامنے ایک بہتر پکچر کلیئر ہوگی۔ ایک اور بات کا آپ کو بہت زیادہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کی ججمنٹ بہتر ہو سکے کہ اس بجٹ کے اندر کسی بھی قسم کی سیلری
یا پینشن کو نہیں بڑھایا گیا، اور اس سے عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ تو کہیں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے اور کہیں عوام سے ریلیف لے لیا گیا ہے، تو یہ ایک بیلنسڈ اور مکسڈ بجٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے رزلٹ اچھے ہی ہوں گے۔ تو جی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آپ ہم سے بہتر جج ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ